السلام علیکم ناظرین قرآن مجید میں اس طرح 7 آسمانوں کا ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح 7 زمینوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ طلاق کی آیات نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمینیں بھی اس کی مثل ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے، تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ ناظرین، اللہ نے اس زمین و آسمان کے نظام کو پیدا کرنے کے حوالے سے سورۃ سجدہ کی آیات نمبر 4 میں ارشاد فرمایا ہے۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 6 دن میں زمین و آسمان کیسے پیدا ہوئے؟ اتنا بڑا نظام صرف 6 دن میں کیسے بن سکتا ہے؟ تو سورۃ سجدہ کی آیات نمبر 47 میں اللہ رب العزت نے کچھ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے، یعنی زمین کے 1000 سال آسمانوں پر اللہ کے نزدیک ایک دن کے برابر ہے۔ لہٰذا زمین و آسمان جسے ہم دیکھتے ہیں بیان کی گئی ہے۔ آیات مبارکہ کے مطابق محض زمین 6000 سال میں بنائی گئی ہے۔ ناظرین، آیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آسمان بھی ایک نہیں ہے، بلکہ اس جیسے 6 آسمان تہ در تہ، اور وہ بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ بالکل اسی طرح 7 زمینوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ ہماری کائنات میں ہماری زمین جیسی اور بھی زمینیں ہیں جن پر انسان یا کوئی اور مخلوق رہتی ہے۔ سورۃ رحمن کی آیات نمبر 33 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، اگر تم میں کوئی طاقت ہے تو تم آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے باہر نکل جاؤ تو نکلو، لیکن ایک عظیم طاقت کے بغیر تم نکل سکتے ہی نہیں۔ ناظرین، کیا اس آیات میں اشارہ موجود ہے کہ انسان ایک دن آسمان کی حدودوں کو کراس کر جائے گا؟ انہیں سوالوں کے جواب ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو دیں گے۔ تو ناظرین، 7 آسمانوں کا ذکر قرآن پاک میں بکثرت دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن آسمان ہے کیا چیز؟ یہ جو نیلا رنگ ہم دیکھتے ہیں یہ آسمان تو ہے، لیکن ناظرین شاید یہ آسمان نہیں ہے۔ یہ نیلا رنگ اوزون گیس کا ہے جو سورج سے آنے والی خطرناک شعاؤں سے زمین کو بچاتی ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے آسمان، جسے آسمان دنیا کہا گیا ہے، اس آسمان کو چراغوں سے سجایا۔ پیارے دوستو، یہاں چراغوں سے مراد ستارے ہیں۔ اگر آپ ایک آسمان کو ایک چادر سمجھے اور اس چادر پر لگے موتیوں کو ستاروں سے تشبیہ دیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آسمان ستاروں سے اوپر ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلا آسمان نظر آنے والے ستاروں سے اوپر ہے۔ ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ ہم آسمان کی حدودوں کو چھوئیں گے، کیونکہ اس کا اشارہ سورۃ رحمن کی آیات میں ملتا ہے، جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے انسانوں اور جنوں، تم زمین و آسمان کی حدودوں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن ایک زبردست طاقت کے بغیر تم نکل سکتے ہی نہیں۔ ناظرین، 12 اپریل 1961 کو روسی خلا باز یوری گگن وہ پہلا شخص تھا جس نے زمین کی حدودوں سے نکل کر اس کے گرد کامیاب چکر لگایا، اور پھر 1969 میں اپولو مشن کے ذریعے انسان کی چاند پر باقاعدہ کامیاب لینڈنگ بھی ہو چکی تھی۔ یعنی قرآن پاک کی ایک پیشن گوئی ہم انسانوں نے اپنی محنت کے بلبوتے پر سچ کر دکھائی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ہم جدید اور تیز رفتار اسپیس شپ بنانے میں کامیاب ہو جائیں، جس کے ذریعے ہم آسمان کی وسعتوں کو طے کرتے ہوئے قرآن مجید کی اس آیات کی دوسری بات کو بھی سچ کرتے ہیں۔ اگر آسمانوں کے سائز کی بات کریں تو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی جدید ٹیکنالوجی اور دوربینوں کے باوجود بھی اب تک ہم پہلے آسمان کی حد نہیں دیکھ پائے۔ ایک روایت کے مطابق ہر آسمان کے بعد 500 سال کا فاصلہ ہے، اس کے بعد اللہ کا عرش ہے اور اس پر کرسی ہے۔ صحیح روایت کے مطابق 7 آسمان اس کرسی کے مقابلے میں اس طرح ہیں جیسے کسی بہت بڑے صحرا میں کوئی انگوٹھی پڑی ہو، یعنی کرسی کا سائز اگر صحرا کے برابر ہے تو اس کے مقابلے میں 7 آسمانوں کی حیثیت ایک چھوٹی سی انگوٹھی سے زیادہ نہیں ہے۔ ناظرین، اگر آسمانوں کی تعداد کی بات کی جائے تو ہمارا آسمان محض ایک نہیں بلکہ اس جیسے آسمان اور بھی ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید میں اکثر مقامات پر بھی ملتا ہے۔
یہ وہ 7 آسمان ہیں جن پر معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقات۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اور تیسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے 5ویں پر، حضرت ہارون علیہ السلام سے 6 پر اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 7 آسمانوں کے اوپر ایک بیری کا درخت ہے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جسے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جانے سے انکار کیا تھا کہ اگر میں اس مقام سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ 7 آسمانوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے عرش کے بالکل سامنے بیت المعمور ہے، جو کہ خانہ کعبہ کے عین اوپر فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، اور ہر وقت 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جس فرشتے نے ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لیا، دوبارہ اس کی کبھی بھی باری نہیں آئی۔ اس طرح قرآن پاک میں ایک اور مقام پر 7 زمینوں کا بھی ذکر موجود ہے، لیکن اس 7 زمینوں سے مراد کیا ہے، اس بات پر قرآن و حدیث خاموش ہیں۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں 7 زمینوں اور اس کے مابین فاصلے کا ذکر ہے کہ ہر 2 زمینوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، اور یہ زمینیں ہماری زمینوں کی تہہ سے نیچے موجود ہیں۔ سائنس اس بات پر ایک تھیوری دیتی ہے جسے ملٹیورس تھیوری کہتے ہیں، جس کے مطابق ہماری اس کائنات کی طرح اور کائناتیں بھی ہو سکتی ہیں، یعنی جس کائنات کو ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں، یہ محض ایک کائنات یا اس کا چھوٹا سا حصہ ہے جسے ہم ابزرویبل یونیورس کہتے ہیں، یعنی کہ جتنی کائنات کو ہم نے ابھی تک دیکھا ہے یا آبزرو کیا ہے، وہ پوری کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کا سائز 50.40 ملین لائٹ ایئر ہے۔ لیکن یہ بحث ایک تھیوری ہے کا ابھی تک ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ البتہ ایسے سیارے ہم دریافت کر چکے ہیں جہاں کا ماحول زندگی کے وجود کے لیے سازگار ہے، یہاں زندگی کی موجودگی کے لیے ضروری عوامل موجود ہیں۔ ناسا دن رات اس پر ریسرچ کر رہا ہے کہ ہماری کائنات میں کہیں زندگی کا ساگر ملے۔ ایلین سے رابطہ کرنے کے لیے ہم نے ایک اسپیس مشن بھیجا ہے جس میں ہم نے زمین کی لوکیشن، مختلف آوازیں اور ویڈیو ایلین کے لیے بھیجی ہیں۔ زمین سے سب سے زیادہ دور مین میڈ ایجنٹ مائکرون اسپیس کرافٹ ہے۔ ناظرین، ہماری یہ لامحدود وسعتوں والی کائنات اتنی بڑی ہے کہ اس کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا۔ وہ اللہ جس نے ایک لفظ کن کہہ کر اس پوری کائنات کو بنایا اور خود تنہا چلا رہا ہے۔ لیکن کیا واقعی خدا ہے جس کائنات کو بنانے والا ہے، اور کیا واقعی خدا بھی ہے؟ ناظرین، اس پر تحقیقات کرنے والے غیر مسلم ابھی تک ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں دے سکے۔ بے شک ہم اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا اس ذات نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ایسی ہی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔